گزرنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اور چونکہ اس دنیا کو ہماری زندگی اور آخرت کی ترقی کا معیار بنایا گیا ہے، لہذا ہمیں اسی دنیا میں کوشش و تلاش کرنی ہوگی تاکہ وہ دنیا ہماری آباد تر ہو، ہمارے مرضی کے مطابق ہو، اور اگر اس دنیا میں سختیاں و پریشانیاں انسان کو نصیب جاں ہو تو اس دنیا میں انسان تمام سختیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ لہذا اسی دنیا میں ہمیں بتائے ہوئے راستے اور طریقوں پہ عمل کر کے خدا کو راضی و خوشنود کرنا ہے، اور شیطان کو ذلیل و خوار کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے بڑے اعتماد سے انسانوں کی خلقت کی تھی، اللہ نے بڑے بھروسے سے انسانوں کی خلقت کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں کو بھی نظر انداز کیا اور دیگر موجودات کو بھی نظر انداز کیا۔ تو عزیزو، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ انسانوں کو دیگر اشیاء اور خلق پر مقدم رکھتا ہے، تو ہماری امانت داری یہ ہے کہ جب خواہش اور خدا، جب مرضی اور خدا، جب غذا اور خدا، آرام اور خدا، لوگ اور خدا کا معاملہ ہو تو خدا کو مقدم کریں، دوسروں کو تقویت و بزرگی عنایت کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ چونکہ خدا نے دیگر موجودات کے سامنے ہمیں آگے رکھا ہے، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، زمین میں خلیفہ قرار دینے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، فرشتوں نے جو یہ بات سنی تو فرشتوں نے مؤدبانہ انداز میں اپنی لیڈرشپ، اپنا کینڈیڈیٹ شپ پیش کیا، اپنا موقف پیش کیا کہ پالنے والے تو اسے بنا رہا ہے کہ جو زمین پر خوریزی کرے گا، زمین پر فساد پھیلائے گا۔ پالنے والے نحن نقدس و نسبح، ہم ہمیشہ تجھے مقدس جانتے ہیں، ہمیشہ تیری تسبیح کرتے ہیں، ہمیشہ تیری حمد کرتے ہیں۔ پالنے والے یہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں چاقو ہے، جن کے ہاتھ میں آئندہ چھری آنے والی ہے، جو بھائی کو بھائی کا گلا کاٹیں گے، عزیز کو عزیز کے خلاف بھڑکائیں گے۔ اے میرے خدا، کبھی یہ بت پوجتے نظر آئیں گے تو کبھی یہ مورتیوں کو پوجیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بت پرست ہوں گے۔ ان کے اور ان کے بتوں میں فرق یہ ہے کہ ان کا بت پتھر کا ہے، ان کا بت انسانی ڈھانچے اور شکل میں ہے، لیکن ہیں تو بت پرست۔ میرے خدا، انہیں دیکھ کر تو انہیں کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، زمین ان کے حوالے کیوں کر رہا ہے؟ تو اب پروردگار نے اپنے اعتماد کو انسان کے اوپر جگایا، آواز دی فرشتوں سے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن ایک ٹریلر تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، آدم علیہ السلام کو علم الآدم الاسماء، آدم کو تمام ناموں کا علم عطا کیا، آدم کو اسماء کا علم ادا کیا۔ اس کے بعد اب فرشتوں سے امتحان ہو گیا، آؤ میدان میں بیٹھو، انبئہم بہؤلاء، ان اسماء مقدسہ کو بتاؤ۔ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا خدا لا نعلم الا ما علمتنا، جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں اتنا ہی آتا ہے۔ جب نہیں یہ آواز ہو تو وہ جتنا کہا جائے اتنا سنو۔
چونکہ جتنا سکھایا ہے اتنا ہی جانتے ہو۔ اب جو آدم سے کہا سلام اللہ علیہ نے ان اسماء کو پڑھ پڑھ کے سنانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں کچھ ایسے نام ہیں جن کو پڑھ کے انسان مسجود ملائک بھی ہوتا ہے، خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے۔ اس دنیا میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان یا حضرت آدم مسجود ملائکہ بھی ہوئے، خلیفہ بھی ہوئے۔ عزیزوں، فرشتے کنارے ہٹ گئے، چونکہ اسماء کا معاملہ تھا، ان مقدس ناموں کا معاملہ تھا۔ شیطان آگے بڑھا، اس سے سب نے سجدہ کیا۔ اللہ نے آواز دی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں فقعوا لہ ساجدین، تو تم سجدے میں چلے جانا۔ سب سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس سجدے میں۔ تو یہ قانون بن گیا کہ جہاں سب سجدے میں ہوں اور کوئی سجدے سے انکار کرے تو سجدے والے فرشتے ہیں، انکار کرنے والے ابلیس ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ عزیزو، اب جو ابلیس سجدے میں نہیں گیا تو اللہ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے کہا، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن خدا کو بھی معلوم ہے کہ انسان و مخلوق کا سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سوال یہ ہوتا کہ آدم ہم سے افضل ہیں، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ لیکن سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور تھا۔ سوال یہ کیا گیا، ما منعک اللہ تسجد اذ انا امرتک، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے کہا تھا؟ یعنی خدا کو برا اس لیے لگتا ہے کہ دستور خدا کی پیروی نہ کی جائے۔ اب وہ کوئی بھی حکم ہو، یہ قانون بنا دیا گیا کہ حکم خدا کو انجام دینے والا اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ علی پسند ہو نہ پسند ہو، فاطمہ پسند ہو نہ پسند ہو، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے علی سے محبت کیوں نہ کی، فاطمہ سے محبت کیوں نہ کی۔ یہ کہے گا جب میں نے کہا تھا۔ صلوات بر محمد۔ کہ جب میں نے کہا تھا کہ ان کا سجدہ کرو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ جواب یہ دے رہا ہے کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی الیاذ باللہ حقیر ہے، آگ باعظمت ہے۔ تو جب شیطان نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتراض کا جواب نہیں سنا، بس خدا نے اتنا سوال کر دیا، اکنت من العالین، کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو بلند ہیں، جو آدم کا سجدہ نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے مقام پر بیٹھنا دور کی بات ہے، اس کی آرزو کرنا شیطان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لا لا جب تجھ سے کہا تھا کہ تو سجدہ کرے تو اس نے کہا کہ ان کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ مٹی
اور آگ میں فرق یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ روشن ہے، آگ افضل ہے۔ یہ تو شیطان کی جہالت تھی۔ کاش یہ سوچ لیتا کہ مٹی کی خوبیاں کیا ہیں۔ مٹی پرورش دیتی ہے، مٹی سے حیات باہر آتی ہے، مٹی سے شگوفے نکلتے ہیں، مٹی سے گل بوٹے نکلتے ہیں۔ یہ پوری زمین اور دنیا میں کہیں کوئی زمین آباد نہیں ہے، چونکہ وہ پتھر تو ہے، مٹی نہیں ہے، لیکن یہ زمین اس لیے آباد ہے۔ درخت یہاں ہے، خدا اسی مٹی کی اثر ذرات کی قسم کھاتا ہے۔ وہ تین وہ زیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہ بتانا چاہتا ہے خرابی مٹی میں نہیں ہے، خرابی ان میں ہے کہ جن کے دل میں خدا کے بجائے مٹی کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ مٹی خدا کے لیے ہے، عام زمین ہے، تو قدم رکھ دے طب تم وطابت ارض التی فیہا دفنتم۔ تم اتنے مقدس ہو کہ جس زمین پہ قدم رکھ دیتے ہو وہ طیبہ ہو جاتی ہے، طیبہ ہو جاتی ہے، کربلا ہو جاتی ہے، نجف ہو جاتی ہے۔ قدم رکھنے والے کے دل میں اگر خدا ہے تو بیابا بھی خاک شفا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو صلوات پڑھتے محمد علیہ تو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدم کا سجدہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لایا جائے، اللہ کے حکم کو بجا لایا جائے تو کمال ہے۔ تو اب عزیزوں، حضرت آدم کے بعد خدا نے شیطان سے کہا کہ اکنت من العالین، کیا تو خود کو عالین میں شمار کرتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ کہتا ہے جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب اس پتلے میں میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ، تو گر جانا سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تمام فرشتوں نے بے اختیار سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ جب ابلیس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا انہوں نے مٹی سے بنایا، ہمیں آگ سے بنایا، ہم افضل ہیں۔ اللہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بحث آدم اور غیر آدم کی نہیں ہے، بحث حکم خدا کی ہے، بحث دستور خدا کی ہے۔ اس کے بعد خدا نے کہا کہ چل ٹھیک ہے سجدہ نہیں کیا، اکنت من العالین، کیا بلند و بالا لوگوں میں سے تو ہے؟ تو ایک بات واضح ہو گئی، تمام فرشتوں پہ آدم کا سجدہ، تمام ملکوت پہ آدم کا سجدہ، کروبین پہ سجدہ، ساجدین پہ سجدہ، ذاکرین پہ سجدہ، مسبحین پہ سجدہ، جتنی موجودات وہاں تھی سب پر واجب تھا آدم کا سجدہ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر آدم کا سجدہ، جن کے اوپر آدم کا سجدہ نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو روح مل گئی، حیات مل گئی، عقل مل گیا، شعور مل گیا، آدم علیہ السلام مقام خلافت پہ جا بیٹھے، تو اب جب آنکھیں کھولی تو آسمان پر نور کی مشعلیں دیکھی کہ جس نور سے پورا عرش روشن تھا۔ پالنے والے یہ کون ہیں؟ پالنے والے جن کے نور سے عرش و لوح و کرسی و قلم و سلسبیل و کوثر سب روشن ہے۔ یہ کون ہے میرے خدا؟ آدم نے آواز دی، یا آدم خلقتہم قبل ان یخلقک اخلقک 14 سنہ، 14,000 سال پہلے تم سے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لولاہم لما خلقت الجنت والنار لما خلقت الملائکۃ ولما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی، جہنم نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ جس نے سجدہ کیا تم ان کے امام ہو، جن پہ سجدہ
نہیں واجب، وہ تمہارے امام ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو غور کریں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس کو بارگاہ سے نکال دیا۔ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے نکل جا، لیکن جب بھی آئے گا تو تجھے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب شیطان عرش معلیٰ پر نہیں جا سکتا۔ میں آپ کے اذان عالیہ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں کہ آدم کا سجدہ نہ کرنے سے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، جبکہ آدم علیہ السلام اور ان میں بڑا فرق تھا۔ آدم کے اچھا سجدہ بے معنی عبادت نہیں ہے۔ ایک کافر آیا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا انسانوں کا سجدہ جائز نہیں ہے تو خدا نے آدم کا سجدہ کیوں کرایا؟ آپ مسکرائے۔ کہا مولا مسکرا کیوں رہے؟ کہا ہم نہ ہوتے تو اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ صلوات مرد محمد۔ اور یقین نہ ہے تو میں یہ جواب نہ بتاؤں، آپ کے محلے میں جتنی مسجدیں ہیں، جہاں جہاں مکتب علم لوگ بستے ہیں، اعظم گڑھ چلے جائیے، بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھئے کہ آدم کا سجدہ اللہ نے کرایا جبکہ آدم انسان تھے اور انسان کا سجدہ انسان پر حرام ہے، فرشتوں کو کیوں کرایا؟ ابلیس سے کیوں وعدہ مانگا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے عزیزوں۔ آدمی کا اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کا سجدہ ہو، لیکن چاہے ایک بار ہی صحیح انسان مسجود ہو گیا کہ نہیں؟ ایک بار ہی صحیح انسان مسجود ہو گیا کہ نہیں؟ ہماری جانیں کروڑوں درود و سلام آل محمد پہ قربان ہیں۔ اگر آل محمد نہ ہوتے تو ہمیں خشک و تر کا علم نہ ہوتا، ہمیں خوب و بد کا علم نہ ہوتا۔ آج ہم بھی ان کے جیسے گائے اور بھینس پوچھتے رہتے کہ جنہوں نے آل محمد کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی۔ عزیزوں صرف گائے چارپا کو نہیں کہتے، گائے اسے بھی کہتے ہیں جو مال حرام کھانا تو جانتا ہے، فدق دینا نہیں جانتا۔ صلوات بر محمد۔ دیکھو صلوات بر محمد۔ تو اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا پھر یہ کیسا سجدہ ہے؟ ایسا جواب دیا کہ جان قربان ہو جائے۔ فرمایا تم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہے بھائی، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ میں بھی قبلہ ڈھونڈتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک صاحب سے ملاقات میں، حضور قبلہ کدھر ہے؟ میں نے کہا پوچھ رہے ہو یہ خانہ کعبہ جدھر سے پڑھو ادھر قبلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے جو ہے کیمپس لگایا ہے قبلہ نما دوسری طرف بتا رہا ہے۔ میں نے کہا میاں تم نے قبلہ نما رسول کے سامنے لگایا تو تمہارا قبلہ بدل گیا، آل محمد کے سامنے سقیفہ کا قبلہ نما لگایا تو تمہارا قبلہ بدل جائے۔ جہاں ہر طرف قبلہ ہے پوچھا نہیں جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آئیے ایسا تو اب تو آخر ہم سب قبلہ کا سجدہ کرتے، قبلے کے سامنے سر جھکاتے نہیں جھکاتے؟ تو بولیے نا، تو خانہ کعبہ خدا ہے، خانہ کعبہ خدا ہے جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ جواب تو آپ کو دینا ہوگا نا صاحب۔ ہرگز خدا نہیں ہے، خدا نے سب کو بنایا ہے اور خانہ کعبہ کو بندے خدا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے
ہمارے آپ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ہمیں تو کہا گیا طواف کرو۔ اللہ نے کہا اذ یرفع ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم و اسماعیل گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا پالنے والے یہ گھر بن تو رہا ہے، اس میں رہنے والے کا کیا انتظام ہوگا؟ آواز طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کو پاک رکھو سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے کہ مکے میں بت پرست آئے، یہ گھر رکوع کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے، سجدہ کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر پوری دنیا میں سجدہ اور رکوع کا سروے کرو تو سب متفق ہو کے کہیں گے بس تاریخ کو جو یاد ہے وہ ایک ہی رکوع ہے، تاریخ کو جو یاد ہے وہ ایک ہی سجدہ ہے۔ ایک وہ رکوع ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا آقا اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے مسلمان لینے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب ایک بات آ گئی تو کہتا چلوں صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میں یوٹیوب کا چینل آپ کو دوں گا، ایک بہت بڑے مولانا ہے، ان کا نام ہے عثمان خمیس، عثمان خمیس مولانا ہے، قطر کے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ علی علیہ السلام نے جو رکوع میں زکوٰۃ دی، اس سے نماز باطل ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ہاتھ ہٹائیں گے، اٹھائیں گے اور اس طرح پیچھے کریں گے تو یہ زیادہ کام ہو گیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں فعل کثیر۔ فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا علی علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے، یہ شیعوں نے اڑایا ہے۔ حالانکہ جنہوں نے یہ روایات لکھی ہے اگر ان کو شیعہ کہہ دیں گے تو سنی میں بچے گا کیا؟ اگر شیعوں سے کلینی کو نکال لے تو شیعوں میں بچے گا کیا؟ بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، امام شافعی نے بھی شرک کے بارے میں شعر کہا ہے۔ تو عزیزوں بجائے یہ کہ اس کو سرے سے خارج کرو، اپنے دل سے شیطان کو خارج کرو، اعتراف کر لو تاکہ مذہب مذہب رہ جائے، فرقہ فرقہ رہ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو کہتے ہیں جو انہوں نے رکوع دیا، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا، یہ فعل کثیر ہے جس سے نماز باطل۔ اب جانتے ہیں کہ یہ بغض علی میں کہا گیا، لیکن ہمیشہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ سچا آدمی ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شیولی کا نہ ہو، آپ مجھے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ شیولی کے۔ اچھا شیولی میں کہاں؟ تو دوسرا جھوٹ محلہ امامیہ، محلہ گودام۔ محلہ گودام میں کہاں؟ تو کہیں کا ہو تو بتاؤ، پھر ایک نیا جھوٹ۔ تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لہذا خدا ایک بار سچ کہہ دو تاکہ 100 جھوٹ بولنا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ آئیے سبو صاحب آگے آئیے کہ اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آئیے آگے آئیے۔ اللہ سب مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو اب یہ بات فرقے کی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں چاہے جس فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ نے ایک چیز غور نہیں کیا، اگر معلومات نہ ہو تو چھوٹا سے چھوٹا کام خراب ہو جاتا ہے۔ جب ایک لیڈ بغیر علم معلومات کے صحیح نہیں ہو سکتی
تو عالم کی ذمہ داری بغیر علم کے کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو عزیزو، یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے، شیعہ سنی ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ سنی تو ہو سکتا ہے، دشمن علی نہیں ہو سکتا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دشمن علی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے، یہ روایت شیعہ سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جابر کی عمر تقریباً 95 سال کی ہو گئی تھی، کندھے پہ ہاتھ ہوتا تھا کمر کے اوپر، دوسرا ہاتھ جو ہے عصے میں ہوتا تھا، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، کہتے تھے یا معاشر المہاجر والانصار، اے انصار کے لوگوں، اے مہاجروں، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا، اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے جو علی کا دشمن وہ حلال زادہ، جو علی کا دشمن وہ حلال زادہ، جو علی کا دشمن وہ حرام زادہ، جو علی کا دوست وہ حلال زادہ۔ علی کی محبت ایمان ہے، بغض کفر و نفاق ہے۔ صلوات بر محمد۔ دیکھو صلوات بر محمد۔ لہذا چاہے وہ کسی فرقے سے ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ علی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ صلوات بر محمد۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مثلا کسی فرقے کا مسئلہ ہے، سوچ اور فکر کی بات ہے کہ عثمان خمیس صاحب بہت بڑے عالم ہیں، پوری دنیا میں مناظرہ کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے اس فضیلت کے بارے میں کہا یہ درست نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا ہے، چونکہ رکوع کی حالت میں آپ ہاتھ بڑھائیں گے اور انگوٹھی سے، اپنے ہاتھوں سے، انگلیوں سے انگوٹھی کو ذرا ڈھیلا کریں گے اور وہ نکالے گا تو یہ زیادہ کام ہو گیا، نماز میں زیادہ کام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا آپ کی نماز درست نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ کیا۔ اور اعوذ باللہ، ہم علی علیہ السلام کو ہم ایسا نہیں مانتے کہ وہ نماز کی حالت میں زیادہ کام کریں گے، حالانکہ ان روایات کو جنہوں نے لکھا ہے وہ عثمان خمیس سے ہزاروں سال پہلے تھے۔ بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، حتیٰ محدث دہلوی نے لکھا ہے، عبدالحق دہلوی نے لکھا ہے، تمام علماء سنت نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس صورت میں اس لیے نازل ہوئی کہ نماز کا وقت تھا، ایک سائل مسلمانوں کے گھروں سے ہوتا ہوا مسجد میں داخل ہوا، اس نے کہا یا اللہ مجھے کسی نے دیا نہیں ہے، میں خالی ہاتھ تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں۔ امیر المومنین رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے جماعت کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور اشارہ کیا کہ انگوٹھی اتار لے، اس نے انگوٹھی اتار لی، آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا امام اور رہبر و سرپرست و مالک ہے اور اس کے رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ لوگ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں۔ اس کے بعد اگر صاحبان ایمان کہہ کے چھوڑ دیتا تو ہر آدمی ولی ہوتا، ہر آدمی خلیفہ ہوتا، ہر آدمی امام ہوتا، لیکن اللہ نے ایک ایسی صفت بیان کی جو علی کے علاوہ کسی میں پائی نہیں جاتی تھی کہ وہ لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی تمہارا امام ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینے سے پریشانی نہیں ہے، اس بات سے پریشانی ہے کہ رکوع کی حالت میں امامت علی صلوات بر محمد۔ اب میں عثمان خمیس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چلو علی نے ایک بار دے دیا، وہ جو مہینے بھر تک آپ کے چاہنے والے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کوئی انگوٹھی لا رہا ہے، کوئی بیوی کا زیور لا کے دے رہا ہے، کوئی نیکلس دے رہا ہے، مال بھی گیا کچھ آیا بھی نہیں، تو عزیزو یہ خلیج اس بات کی ہے، ادھر انگوٹھی دی اللہ نے ولایت دے دی، مدینہ فقیر ہو گیا، لعنت کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ صلوات بر محمد۔ صلوات بر محمد۔
بس بات کو میں تمام کروں، یہی عثمان خمیس صاحب 1-2 مہینے کے بعد ایک تقریر کر رہے تھے، یہاں تو کہا نماز باطل ہو جائے گی صرف اس لیے کہ علی نے اس طرح کیا تو اس سے نماز باطل ہے، تو واقعہ غلط ہے۔ یہی عثمان خمیس ایک دن تقریر کر رہے تھے حضرت عائشہ کی فضیلت میں، وہ کہتے ہیں بخاری و مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن رسول خدا حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ کہیں سے تشریف لے آئیں، رسول اللہ نماز کی حالت میں دروازہ کھول نہیں سکتے تھے تو آپ نے زور زور سے دروازہ پیٹا، رسول خدا کو اس بات کا خوف ہو گیا کہ کہیں دروازہ چوکھٹ سے اکھڑ نہ جائے، کہیں دروازہ چوکھٹ سے اکھڑ نہ جائے۔ اب عثمان خمیس یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا الٹے پیر چلتے ہوئے دروازے تک آئے اور بغیر مڑے ہوئے دروازے کی کنڈی ہٹائی، دروازہ کھولا، دوبارہ وہاں پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کھڑکی کھولنے کے لیے چل جائیں تو نماز باطل، خدا کے لیے انگوٹھی گھما دے تو نماز باطل۔ نماز پر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ تو اکنت من العالین، کیا تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو عالی ہے، بلند ہے، بالا ہے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا؟ میں ہمیشہ شیطان سے کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ تو یہ کہتا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، اوپر سے پوچھتا ہے کہ میں سجدہ نہ کروں تو کیا کہوں، کیوں کروں، کیوں نہ کروں؟ اگر پوچھ لیتا تو شیطان ہدایت یافتہ ہو جاتا۔ ارے جبرائیل نے پوچھ لیا، سید الملائکہ ہو گئے۔ صلوات پڑھ محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھ، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ تو اکنت من العالین، شیطان اگر پوچھ لیتا، بجائے یہ کہتا نہیں سجدہ کروں گا، جب اس کو معلوم ہے نظر میں ہے کہ وہ لوگ تو سجدہ نہیں کرتے، ان کے اوپر آدم کا سجدہ واجب نہیں ہے، تو پوچھ لیتا کہ بھائی بتا دیجئے آپ جو بھی ہیں، نور ہے، خدا کے ظہور ہے، آئینہ ہے، مظہر ہے، مثل ہے، ممثول ہے، تمثل ہے، تمثیل ہے، کیا ہے، تجلی ہے، آپ بتا دے کہ میں کیا کروں؟ تو ادھر سے جواب آتا کہ حکم دیکھا جاتا ہے، شکل نہیں دیکھی جاتی، حکم دیکھا جاتا ہے، شکل نہیں دیکھی جاتی ہے۔ عزیزوں، یہ بات اگر مسلمان سمجھ لیتا تو آج اختلاف نہیں ہوتا۔ رسول کے گلدستے پر کالا حبشی دیکھ کر شکل تلاش کر رہے تھے کہ صورت اچھی ہونی چاہیے، لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا میں شکل نہیں دیکھتا، دل میں نیت دیکھتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور سر یقین سے مانے، اگر وہ شیطان پوچھ لیتا کہ آپ رہنمائی کیجئے تو کیا جواب نہ دیتے؟ اگر پوچھ لیتا تو اس آیت میں شامل ہو جاتا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھ لو، اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھ لو، اپنے ذہن سے شریعت نہ بناؤ۔ تو وہ لوگ جو اخباریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ اپنے دماغ سے شیطانوں کی طرح شریعت بناتے ہیں، لیکن جو تقلید کرتے ہیں وہ خدا کے اس کلام پہ عمل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو جو جانکار ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو آدم علیہ السلام کا اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے بارگاہ سے نکال دیا۔
امام سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا سجدہ ہے انسانوں کا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ تھوڑی تمہارا خدا ہے، تم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو، بس مسجود خدا ہے، قبلہ کعبہ ہے، جس کا آپ سجدہ کرتے ہیں وہ خدا بند عالم ہے، جس طرف آپ سجدہ کرتے ہیں وہ آپ کا قبلہ ہے۔ امام نے مسئلہ حل کر دیا، کل بھی خدا نے آدم کا سجدہ نہیں کرایا تھا، آدم قبلہ تھے، مسجود خدا تھا۔ لا لا تو آدم علیہ السلام قبلہ تھے، مسجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور صرف ایک سوال کیا کہ جب میں نے کہا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تمہیں غرض اس بات سے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آدم مٹی ہیں، کہ پتلا ہیں، کہ خاک ہیں، کہ روح خدا ہیں، بس امر خدا ہے، دستور خدا ہے۔ عزیز جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ قانون بن گیا کہ اگر خدا کے حکم کی مخالفت ہو، چاہے کسی کے لیے بھی وہ حکم ہو، تو عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، فوراً نکال دیا گیا، 6000 سال عبادت کی تھی، سجدہ کیا تھا، نماز پڑھی تھی، دعا پڑھی تھی۔ اب آپ نے سمجھا اگر اللہ کے حکم کے تحت کوئی انکار کر دے تو اس کی نمازیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اور قانون یہ بھی ہے کہ خدا کے حکم کی مخالفت پر عذاب فوراً نازل ہوتا ہے۔ وہ یہی قصہ غدیر میں پیش آیا، نضر بن حارث کھڑا ہوا، اگر آپ نے اپنی طرف سے علی کا اعلان کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خدا کی طرف سے تو عذاب نازل ہو۔ آسمان سے پتھر گرا، آسمان سے پتھر گرا، نضر بن حارث مارا گیا۔ خدا نے کہا سالا سائل بعذاب واقع، اس نے لائیو عذاب مانگا تھا، لہذا کوئی دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو قانون سمجھ لے، اگر مسئلہ خلافت کا ہو اور انکار ہو، مسئلہ امامت کا ہو اور انکار ہو، تو آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، نمازیں دھری رہ جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت عنایت کی ہے۔ لہذا انسان پر ضروری ہے کہ انسان اپنے کو خدا کے سپورٹ کر دے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ اللہ نے سب کے مقابلے میں تمہیں آگے رکھا، تو جب اللہ کا وقت پڑے تو اولاد بھول جاؤ، مال بھول جاؤ، اسٹیٹس بھول جاؤ، خاندان بھول جاؤ، اپنی زندگی بھول جاؤ، تمہیں خدا یاد رہے، اس لیے کہ خدا نے تمام فرشتوں کے مقابلے میں تمہاری عظمت کا پرچم لہرایا ہے۔ اور عزیزو، شیطان نے آدم علیہ السلام سے اختلاف کرنے کے بعد بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے۔ آواز دی پالنے والے، میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنے روزے نماز پڑھے ہیں، مجھے مہلت دے، مجھے جنت ونت نہیں چاہیے، مجھے مہلت دے۔ آواز آئی کہ میں تمہیں الی یوم وقت معلوم، قیامت کے دن تک تمہاری زندگی میں نے بڑھا دی۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے والے والے
پہلے جب تو نے چھوٹ دی ہے تو لاقعدن میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر اور دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، اوپر سے بہکاؤں گا، نیچے سے بہکاؤں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا۔ خدا نے فرمایا تو گمراہ کرے گا لیکن یاد رکھ ہمارے خالص بندوں پر تیری کوئی بھی سازش کام نہیں کرے گی۔ جو اللہ کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں وہ ناز خداوند عالم ہے۔ صلوات بر محمد۔ اللہ نے بڑے بھروسے سے کہا تھا کہ الا عبادنا المخلصین، میرے خاص بندوں کو تو بہکا نہیں سکتا۔ دیکھ کتنا بھروسہ ہے انسان کے اوپر خدا، تو جتنا بھروسہ ہے اس بھروسے کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ خلاصہ مجلس یہی ہے کہ عزیزوں اپنے کو آمادہ کریں خدا سے ملاقات کے لیے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں۔ کل نفس ذائقۃ اتنا دھیرے سے کیوں پڑھ رہے؟ کل نفس ذائقۃ ہر نفس کو موت کا مزہ، ہاں بولیے نا، چکھنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، موت کا نام آنے کے بعد ہم گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں حلوہ آپ کے سامنے رکھا، حضور چکھ لیجئے، تو حلوہ مرا یا آپ؟ نہیں آخری مجمع تک میں نے کہا ذرا سا سوپ چکھ لیجئے، تو آپ نے سوپ پی لیا، ختم کون ہوا، سوپ یا آپ؟ نہیں غور نہیں کر رہے بھائی۔ میں نے آپ کو گرم گرم کھانا لا کے دیا، انشاءاللہ نظر مولا آپ کو ملے گا، میں نے کہا ذرا چکھ لیجئے، آپ نے اسے کھا لیا، تو ختم کون ہوا، مٹا کون؟ نہیں ذرا میرے جوانوں سے میں مخاطب ہوں بھائی، جب آپ نے چکھ لیا تو مٹا، جسے چکھا وہ مٹا۔ قرآن پڑھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہیں غور نہیں کیا، جسے چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو چکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ موت کو ہم چکھیں گے وہ مٹ جائے گی، ہم باقی رہیں گے۔ نہیں تو سامنے کی بات ہے نا کہ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جس کو چکھا جائے۔ نہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہم چکھنے والے ہیں، ہم ذائقہ لینے والے ہیں، تو اس کا مطلب موت ختم ہوگی، ہم ختم۔ ارے موت سے تو دشمن بھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ختم ہو جاتا تو ہماری لعنتیں کہاں جاتی؟ صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ لیکن موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب نئے مکتب فکر پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان سے جاتے ہیں، سعودی عرب سے اسلام سیکھ کے آتے ہیں۔ ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا حضور پہلے تو ہم مسلمان ہی نہیں تھے، سعودی عرب گئے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اور ہمارے ایک عزیز انہوں نے بڑا اچھا قصہ سنایا، کہتے ہیں ہم ایک مسجد کے قریب رہتے تھے تو نماز کے وقت نہیں حاضر ہو پاتے تھے، چونکہ مثلا طہارت کی مشکل ہوتی تھی۔ تو ایک دن ملا نے پکڑا، اس نے کہا بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا دروازہ کھلوا دیجیے، ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس نے کہا وضو کے چکر میں علی پڑھتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ قاعدے سے صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ ذاک سنہ علی، وضو طہارت نماز کس کی سنت ہے؟ علی کی۔ تم مسجد میں جاؤ اللہ اکبر کہہ دو تمہاری نماز۔ اب آپ نے سمجھا کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ جہاں پاکیزگیوں کا دار دورہ ہے وہ خانہ علی و زہرا ہے۔ صلوات پر محمد۔
تو بڑے بڑے لوگ تو اب وہاں سے یہ سیکھ کیا ہے کہ ارے بھائی انکا لا تسمع الموتى، مردے کو آپ سنوا نہیں سکتے، لہذا جو مر گیا ہے اس کو کچھ پہنچتا نہیں، جو مر گیا ہے اس کو کچھ پہنچتا نہیں ہے۔ خدا رحمت کرے ہمارے بزرگوں کو۔ علی حسن بیدل صاحب بہت ظریف انسان تھے، ان کی گفتگو ایک آدمی سے ہوئی، کہیں نیا پڑھ کے آیا تھا، اس نے کہا فاتح ہوتے کا کیا فائدہ، پہنچتا تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے دوسرے سے 2-4 آبدار گالی دلوائی، وہ غصے میں آ گیا، گالی مت دلوائیے، میں نے کہا پہنچی کہ نہیں بے؟ ارے جب برا کلام پہنچتا ہے تو کلام خدا کیوں نہیں پہنچے گا؟ محمد